بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کلاس نمبر 1۔ آج تجوید کا پہلا سبق ہے اور آج کے سبق کا عنوان ہے علم تجوید کی بنیادی باتیں۔ تو اور وہ بنیادی باتیں کون سی ہیں؟ تو نمبر 1 تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض و غایت۔ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض و غایت۔ یہ تین باتیں وہ ہیں جو کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے، اور ہر علم کے شروع میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے تو آج کے سبق میں ہم علم تجوید کی تعریف کو ذکر کریں گے، علم تجوید کے موضوع کو ذکر کریں گے، پھر علم تجوید کی غرض و غایت، اور آخر میں علم تجوید کے حکم کو ذکر کریں گے۔ اور علم تجوید کی غرض و غایت کے ذیل میں ہم لحن کی اقسام یعنی لحن جلی اور لحن خفی کو بھی ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے علم تجوید کی تعریف۔ علم تجوید کی تعریف یہ ہے کہ علم تجوید کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تو یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا تاکہ اس کا درست تلفظ ہو، اس کی پروننسیشن درست ہو، اور دوسری بات ہے کہ صفات کے ساتھ ادا کرنا، تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تو صفات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 صفات لازمہ، نمبر 2 صفات عارضہ، جن کو آئندہ کے اسباق میں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو یہ ہے علم تجوید کی تعریف، ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہے علم تجوید کا موضوع۔ دوسرے نمبر پر ہے علم تجوید کا موضوع۔ تو موضوع کسی علم کا وہ ہوتا ہے جس سے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ تو علم تجوید کے اندر کس چیز سے بحث کی جاتی ہے؟ تو وہ حروف تہجی ہے، 29 حروف تہجی جن سے متعلق علم تجوید کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ تو حروف تہجی الف سے لے کر یا تک اس علم کا موضوع ہے، اسی سے متعلق اس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے کہ ان کے مخارج کیا ہے، یعنی یہ حروف ادا کہاں سے ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ حروف کس صفت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ یہ اس علم کا موضوع ہے، حروف تہجی، ان کو مفردات کہتے ہیں، اور انہی سے قرآن مجید مرکب ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم جانیں گے علم تجوید کی غرض و غایت، یعنی علم تجوید کا مقصد کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے علم تجوید کی غرض و غایت، یعنی اس علم کو سیکھنے کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن کو عربی لب و لہجہ میں اس طرح پڑھنا آ جائے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور ہر قسم کی غلطی سے بچا جائے۔ یہ علم تجوید کا مقصد ہے، علم تجوید کو سیکھنے کی یہی غرض ہے۔ اور اس کے آخر میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہر قسم کی غلطی سے بچا جائے۔ غلطی کو عربی میں لحن کہتے ہیں، اور لحن کی 2 اقسام ہے۔ یہاں ہم غلطی کی اقسام کو اس کے ذیل میں ہم نے کہا تھا کہ ذکر کریں گے، تو یہاں علم تجوید کے حکم کو ذکر کرنے سے پہلے ہم لحن کی اقسام کو ذکر کر لیتے ہیں۔ لحن کی اقسام، لحن غلطی کو کہتے ہیں، اور غلطی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 لحن جلی۔ لحن جلی کا معنی ہوتا ہے لحن جلی کا معنی ہوتا ہے واضح غلطی۔ نمبر 2 لحن خفی، اور لحن خفی کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ غلطی۔ لحن خفی کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ غلطی۔ لحن جلی اور لحن خفی کی اقسام کو تفصیلاً ذکر کرنے سے پہلے ہم یہاں علم تجوید کا حکم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 4 علم تجوید کا حکم۔
علم تجوید کا حکم یہ ہے کہ علم تجوید کو اس قدر سیکھنا کہ جس کے ذریعے لحن جلی سے بچا جا سکے یہ فرض عین ہے، اور اتنا سیکھنا، اس قدر سیکھنا کہ جس کے ذریعے لحن خفی سے بچا جا سکے یہ فرض کفایہ ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے ذکر کیا علم تجوید کی تعریف، علم تجوید کا موضوع، علم تجوید کی غرض و غایت، اور پھر لحن کی اقسام یعنی لحن جلی اور لحن خفی، اور آخر میں علم تجوید کا حکم۔ اب اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لحن جلی کے اندر کون کون سی غلطی آتی ہے اور لحن خفی کے اندر کون کون سی غلطی آتی ہے، لہٰذا ہم ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ کون سی غلطی لحن جلی ہے اور کون سی غلطی لحن خفی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ لحن کی دو اقسام ہیں، نمبر ایک لحن جلی یعنی واضح غلطی، اور نمبر دو لحن خفی یعنی پوشیدہ غلطی۔ اب ہم ان کو تفصیلات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لحن جلی، کون کون سی غلطی لحن جلی کے اندر آتی ہے، تو اس کو ہم ذکر کریں گے۔ نمبر ایک لحن جلی کی اقسام۔ تو لحن جلی کی اقسام کون کون سی ہے؟ نمبر ایک تبدیل الحرف بالحرف، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا، یہ لحن جلی ہے۔ جس طرح الحمد کو الحمد پڑھنا، الحمد میں ہا کو ہا کے ساتھ تبدیل کر دینا، یہ لحن جلی ہے۔ اور اسی طرح مصلحون کو مصلحون پڑھنا۔ تو لحن جلی کی پہلی قسم ہے تبدیل الحرف بالحرف، جس طرح الحمد کو الحمد پڑھنا، مصلحون کو مصلحون پڑھنا، یعنی صاد کو پر پڑھا جاتا ہے تو اس کو اگر ہم باریک پڑھیں گے تو یہ سین کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا، یہ لحن جلی کی پہلی قسم ہے۔ لحن جلی کی دوسری قسم، لحن جلی کی دوسری قسم ہے تبدیل الحرکت بالحرکت، یعنی ایک حرکت کو دوسری حرکت کے ساتھ تبدیل کرنا، زبر کو زیر کے ساتھ، زیر کو زبر کے ساتھ تبدیل کرنا، یا زبر کو پیش کے ساتھ تبدیل کرنا، اس کو تبدیل الحرکت بالحرکت کہتے ہیں۔ جس طرح جیسے انعمت کو انعمت پڑھنا، تا پر زبر کی حرکت ہے، اگر اس کو ہم تبدیل کریں گے پیش کے ساتھ تو یہ لحن جلی ہے۔ تو لحن جلی کی دوسری قسم ہے تبدیل الحرکت بالحرکت۔ لحن جلی کی تیسری قسم، لحن جلی کی تیسری قسم ہے کسی حرف کو کم یا زیادہ کرنا۔ جعل لہو کو جعل لہو پڑھنا، یعنی لام کے بعد الف ہے تو اس الف کو اسکپ کر دینا، یہ لحن جلی ہے۔ اور اسی طرح کسی حرف کو زیادہ کرنا، یہ بھی لحن جلی ہے۔ اس کی مثال لم یلد، لفظ ہے لم یلد، تو لم یلد میں لم یلد کو لم یالد پڑھنا، یہ لحن جلی ہے، یعنی یہاں ہم نے الف کا اضافہ کر دیا۔ کسی حرف کا اضافہ کرنا یا کسی حرف کو کم کرنا، یہ لحن جلی کی تیسری قسم ہے۔ لحن جلی کی چوتھی قسم، لحن جلی کی چوتھی قسم ہے متحرک کو ساکن یا ساکن کو متحرک پڑھنا، اور اس کی مثال ہے، متحرک کو ساکن کرنے کی مثال ہے انشأہا کو انشأہا، یعنی حمزہ پر زبر ہے، یہ متحرک ہے، تو اس کو اگر ہم ساکن پڑھیں گے انشأہا پڑھیں گے تو یہ لحن جلی ہے۔ اسی طرح ساکن کو متحرک کرنا، اس کی مثال ہے خلقنا کو خلقنا، خلقنا میں قاف ساکن ہے، اگر اس کو ہم متحرک کر کے پڑھیں گے اور خلقنا پڑھیں گے تو یہ لحن جلی ہے، اور لحن جلی کی یہ چوتھی قسم ہے۔ لحن جلی کی پانچویں قسم، مشدد کو مخفف یا مخفف کو مشدد پڑھنا، یہ لحن جلی کی پانچویں قسم ہے۔ اس کی مثال ہے، مشدد کو مخفف پڑھنے کی مثال مستمرن کو مستمرن پڑھنا، مستمرن میں را پر شد ہے، اگر اس شد کو ہم نہیں پڑھیں گے اور مستمرن پڑھیں گے تو یہ لحن جلی ہے۔ اسی طرح مخفف کو مشدد پڑھنا، اس کی مثال ہے مزدجرن، اس میں را بغیر شد کے ہے، اگر ہم اس کو شد کے ساتھ پڑھیں گے یعنی مزدجرن پڑھیں گے تو یہ لحن جلی ہے۔
تو یہ تھی لحن جلی کی 5 اقسام۔ اب لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی کا حکم، لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ لحن جلی کا ارتکاب حرام ہے۔ اگر نماز میں ایسی لحنی جلی ہو جائے کہ جس سے معنی تبدیل ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر نماز کے اندر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس میں لحن جلی واقع ہو اور اس سے اس کا معنی اس طرح بگڑ جائے کہ جس کا اعتقاد رکھنا کفر ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ تھا لحن جلی کا حکم۔ اب دوسرے نمبر پر لحن خفی۔ اب دوسرے نمبر پر ہم لحن خفی کی اقسام کو ذکر کریں گے کہ کون سی غلطی لحن خفی کے اندر آتی ہے۔ تو لحن خفی کا جس طرح ہم نے معنی پڑھا تھا کہ لحن خفی کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ غلطی، یعنی چھوٹی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال کیا ہے کہ کسی پر حرف کو باریک پڑھنا۔ نمبر 1، پر حرف کو باریک پڑھنا۔ تو لکھنے میں تو دونوں ایک ہی طرح آتے ہیں لیکن پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ جس طرح رب العالمین میں را پر پڑھی جاتی ہے، اگر اس کو ہم رب العالمین پڑھیں گے تو یہ لحن خفی ہے۔ دوسری قسم لحن خفی کی، غنہ نہ کرنا۔ کہیں پر غنہ ہو رہا ہے، اگر ہم وہاں غنہ نہیں کریں گے تو یہ لحن خفی کی قسم ہے۔ جس طرح اس کی مثال ہے فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ میں غنہ ہے، اگر ہم غنہ کے بغیر پڑھیں گے فَمَن يَعْمَلْ تو یہ لحن خفی ہے۔ لحن خفی کی تیسری قسم ہے اخفا نہ کرنا۔ کہیں پر اخفا ہو رہا ہے تو اگر ہم وہاں اخفا نہیں کریں گے تو یہ لحن خفی ہے۔ اسی طرح لحن خفی کی چوتھی قسم مد نہ کرنا۔ کہیں پر مد ہے تو اگر ہم اس کو بغیر مد کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ لحن خفی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام غلطیاں لحن خفی میں آتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم ذکر کریں گے لحن خفی کا حکم۔ لحن خفی کا حکم یہ ہے کہ لحن خفی کا ارتکاب مکروہ ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے قرآن مجید کے پڑھنے کے حسن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا لحن خفی کا ارتکاب مکروہ ہے تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔